من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگ و دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم آج 10 مارچ ہے اور 17 شعبان ہے. 2 دن پہلے 8 مارچ کو حقوق نسواں کے نام پہ پوری دنیا میں ایک عورت مارچ ہوا جس میں عورتوں نے اپنے حقوق کے بارے آواز بلند کی. ہمارے پاکستان کے اندر بھی نام نہاد مسلمان لبرل قسم کی مسلمان خواتین نے بھی اس مارچ میں حصہ لیا. پلے کارڈ ان کے پاس تھے اور عجیب و غریب قسم کے نعرے تھے اور انہوں نے مطالبات کیے کہ جی اسلام نے ہمیں حقوق نہیں دیے، اسلام نے ہمیں آزادی نہیں دی تو ہم آزادی ڈیمانڈ کرتی ہیں. یہ اصل میں بہت بڑی سوچی سازش اور منصوبہ ہے یورپ کا کہ جس طرح ان کے ہاں عورت بے حیا ہے اور عورت بازار سسرود کی زینت بنتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں بہو یہ بھی بے حیا ہو جائیں اور یہ ہماری طرح یہ بھی بے حیائی کے مناظر پیش کریں. اس لیے بعض NGOs اور بعض لبرل قسم کی خواتین وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس طرح کا جب بھی سال کے بعد یہ 8 مارچ کا دن آتا ہے تو حقوق نسواں کے نام پہ مارچ ہوتا ہے اور اسلام کے خلاف وہ ہماری بعض لبرل خواتین بھی گفتگو کرتی ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم یہ پڑھیں کہ اسلام کے اندر عورت کا مقام کیا ہے اور دیگر مذاہب نے عورت کو کس نگاہ سے دیکھا. ایک بات. دوسری کہ یہ جو ہماری خواتین نے یہ جو 8 مارچ کے اوپر جو مطالبات کرتی ہیں یہ کس حد تک صحیح ہیں اور کس حد تک صحیح نہیں ہیں. اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام بڑا بہترین دین ہے. اس نے دونوں کو حقوق دیے، عورت کو بھی مرد کو بھی. قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں مردوں پر جس طرح مردوں پر حقوق ہیں عورتوں کے لیے. تو اس میں بیلنس ہے، اعتدال ہے. مرد کے حقوق اسلام نے عورت پہ رکھے اور اسی طرح عورت کے حقوق مرد کے اوپر رکھے ہیں. اسلام کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری بعض خواتین اسلامی احکام کو نہ جانتی ہوں یا تعصب کی بنا پہ وہ اس طرح کی بات کریں کہ اسلام نے ہمیں آزادی نہیں دی. جتنی اسلام نے عورتوں کو
کہ حقوق کا خیال رکھا، آزادی دی، کسی مذہب نے دی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ سنیے گا کہ اسلام سے پہلے دیگر مذاہب کے ہاں عورت کا مقام کیا تھا۔ چند ایک مذاہب کا ایک منظر کشی آپ کے سامنے میں کرتا ہوں تاکہ ایک تصویر آپ کے سامنے آ جائے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا کہ حقوق تھے بھی کہ نہیں۔ یہودیت یہ اسلام کے طرح یہ بھی ایک قدیم مذہب ہے، تو اسلام سے پہلے بھی یہودیت تھی، بلکہ اسلام سے بھی پہلے قدیم یہ مذہب ہے یہودیت اور عیسائیت۔ تو یہودیت کے اندر یہودی روایات کے مطابق عورت ناپاک وجود ہے، اس کائنات میں مصیبت عورت کی وجہ سے ہے۔ یہودیوں کے نزدیک مرد نیک فطرت حسن کردار کا حامل ہے اور عورت بدطینت بد فطرت اور مکار ہے، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو بہلا پھسلا کر پھل کھانے پر آمادہ کیا جسے اللہ نے منع کیا تھا۔ یہ یہودیت کے ہاں عورت کا مقام ہے۔ عورت کو دوسری شادی کا حق حاصل نہیں یہودیت کے اندر۔ جب ایک دفعہ خامد فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی، دوبارہ عورت کسی اور مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ عورت وصیت، شہادت یعنی گواہی اور وراثت جیسے حقوق سے بالکل محروم تھی یہودیت کے اندر۔ وصیت بھی نہیں کر سکتی تھی، کسی کام کی گواہی بھی نہیں دے سکتی تھی، اور وراثت سے بھی اس کا بالکل حق نہیں تھا۔ یہودی قانون کے مطابق مرد وارث کی موجودگی میں عورت بالکل وراثت سے محروم تھی، یعنی جب کوئی شخص مرا، اب اس کی بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، تو پھر جب بیٹا ہے تو پوری وراثت بیٹوں کو ملے گی، بچی کو نہیں ملے گی۔ یہ یہودیت کی ہاں گویا عورت کے اوپر ظلم تھا، کوئی اس کی حقوق نہیں تھے۔ میں صرف آپ کے سامنے چند ایک جھلکیاں آپ کو دکھاؤں گا۔ عیسائیت کو اگر آپ پڑھیں، کرسچینٹی یہ بھی قدیم مذہب ہے، تو عیسائی مذہب کا بنیادی خیال یہ تھا کہ عورت گناہ کی ماں ہے، یعنی گناہ کی اصل ہے عورت، بدی کی جڑ ہے عورت، اور جہنم کا دروازہ عورت ہے۔ یہ اسلام نہیں بتا رہا، عیسائیت بتا رہی ہے۔ بڑے بڑے راہب اپنی ماں سے ملتے نہیں تھے، یعنی جو عیسائیوں کی ہاں جو بڑے بڑے پادری تھے، راہب تھے، عبادت گزار تھے، وہ اپنی ماں سے ملنا گناہ سمجھتے تھے، اور اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنا وہ گناہ کا کام سمجھتے تھے۔ یہ عیسائیت کی ہاں عورت کو اس طرح وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ہندو مت ہمارے پاس ہی ہندوستان کے اندر ہندو مت ہیں، ہندو وہاں پہ بستے ہیں کثیر تعداد میں۔ تو ہندو دھرم میں عورت کو سرکشی کی صفات کا مجموعہ سمجھا جاتا کہ عورت تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، مردوں کو بہکانے والی، جھوٹی، مکار، احمق اور ظالم قرار دیا گیا۔ ہندو دھرم میں عورتوں کو شودروں کی طرح ہندوستان میں حقیر سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی شودر ان کے ہاں سب سے نچلی ذات کے لوگ ہیں، ان کو سب ذلیل سمجھتے ہیں، حقیر جانتے ہیں، تو عورت کو بھی وہ شودر کی جگہ پر دیکھتے ہیں۔ عورت پیدائشی گناہ گار ہے، یہ ہندوؤں کا مذہب ہے کہ وہ پیدائشی گناہ گار ہے عورت۔ یونانیوں اور یہودیوں کی طرح ہندوؤں میں بھی عورت کو گناہوں کی جڑ اور مصائب کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا، جس طرح یہودی اور یونان بھی سب سے قدیم تہذیب ہے، جس طرح یہ عورت کو تمام گناہوں کا سرچشمہ، مرکز اور جڑ سمجھتے، اسی طرح ہندو مت بھی عورت کو تمام گناہوں کا سبب اور ذریعہ سمجھتے۔ روم، کسی دور میں روم سپر پاور تھا، جیسے آج کل امریکہ، روس وغیرہ ہیں، تو روم کے ہاں غلاموں کی طرح عورت کا مقصد بھی خدمت اور نوکری کرنا ہے۔ یہ روم کا قانون کہتا ہے کہ جس طرح پہلے وقتوں میں غلام تھے، غلام کے کوئی حقوق نہیں تھے، جب چاہا غلام کو خریدا، جب چاہا ظلم کیا، جیسے چاہا اس کو استعمال کیا، لونڈی ہو غلام ہو، جب چاہا اس کو بیچ دیا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی اسلام سے پہلے غلام تھے،
تو کتنے ظلم ہوئے ان پر. اسی طرح غلاموں کے ساتھ وہ لوگ سلوک کرتے تھے. تو رومن لا کے اندر یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی جس طرح غلام حقیر شے ہیں، ان کا کام صرف خدمت کرنا ہے، عورت کا بھی کوئی حق نہیں سوائے خدمت کے، عورت کا مقصد صرف مرد کی خدمت کرنا ہے، اور رومی سلطنت میں سے کوئی قانونی حق حاصل نہیں تھا. اب آ جائیں یورپ کی طرف. یہ جو آج ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے سویلائزڈ پیپل ہیں اور ہم نے عورتوں کو وہ حقوق دیے جو کسی مذہب نے نہیں دیا. آج یورپ کا دعویٰ یہ ہے. تو یورپ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب سے پہلے تک یورپ کہ ہاں عورت مرد کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی. کوئی اس کا حق نہیں تھا، کوئی اس کے حقوق نہیں تھے. 19ویں صدی سے پہلے تک عورت ظلم کا نشانہ تھی. اس کے ساتھ جو چاہے زیادتی کرے. کوئی ماں کا تقدس، بیٹی کا تقدس، بہن کا، بلکہ آج بھی وہاں پہ ماں بہن بیٹی کا تقدس نہیں ہے. آج بھی آپ جا کے وہاں دیکھ لیں، اوپن ماحول ہے. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر آج بھی وہاں پہ عام ہے. تو 19ویں صدی سے پہلے تو اور بھی زیادہ عورت یورپ کے اندر ظلم و ستم کا شکار تھی. انگلینڈ کے قانون کے مطابق یہ جو ملکہ برطانیہ تھی کسی وقت میں پوری دنیا پر اس نے حکومت کی، تو انگلینڈ کے قانون کے مطابق شادی کے بعد عورت کے اوپر اگر قرض ہوتا تو مرد اس کا قرضہ ادا کر دیتا، اور پھر جتنی جائیداد عورت کے نام ہوتی، پراپرٹی، جتنی جائیداد کی مالک عورت ہوتی، ملک اس کا جو ہوتا شوہر، ہسبینڈ، وہ اپنی عورت کی تمام جائیداد کا مالک تصور کیا جاتا. وہ کہتا بس میں نے بیوی کا قرضہ دے دیا، اب جتنی اس کی پراپرٹی ہے سب کا مالک میں ہوں. اور وہاں پہ انگلینڈ کے اندر عورت کے کھانے پینے، نان و نفقہ کا بھی کوئی قانون نہیں تھا. مرد کی مرضی ہے اسے کچھ کھانا دے دے، مرضی یہ بھوکا رکھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا. عورت مرد کے خلاف انگلینڈ کے اندر کوئی مقدمہ دائر نہیں کر سکتی تھی. یہ ذات محترم میں نے چند ایک جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی، ورنہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. وہ جوتی کی طرح مرد اس کو سمجھتا، جب جی چاہ شادی کی، جب جی چاہ طلاق دے دی. بلکہ جب کسی عورت کا خامن فوت ہوتا تو اسے ایک بند کمرے میں، تاریک اور تنگ کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا، اور وہیں پہ وہ عدت کے ایام گزارتی، وہیں پورا سال گزارتی. کھانا پینا بھی وہیں، پیشاب پخانا بھی وہیں، اور باہر آنا منع تھا، کسی سے ملنا منع. سال پورا. مجھے ذرا بتائیے نا یہ کتنی تذلیل ہے کسی خاتون کی کہ تنگ کمرہ ہو اور اس کے اندر اسے سال کے لیے بند کر دیا جائے، وہیں کھاؤ پیو جو کچھ تمہیں دیا جائے اور وہیں پیشاب پخانا کرو. نہ تم باہر جا سکتی ہو، نہ تم سے آ کے ملاقات کر سکتا ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اور پھر بچیوں کو زندہ دفن کرنا تو آپ نے سنا ہوگا، عرب کی ہاں بھی یہ رواج تھا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی صف ماتم بچھ جاتی. ظالم باپ خود اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتا. یہ ہے تاریخ اسلام سے پہلے کی. اب آئیے اسلام کی طرف. یہ جو آج لبرل قسم کی عورتیں یورپ کی بے حیا عورتوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے 8 مارچ کو جو بے حیائی کے مناظر پیش کرتی ہیں اور جو ان کی طرح ڈیمانڈ کرتی ہیں جی اسلام نے ہمیں آزادی نہیں دی، اسلام نے ہمارے حقوق غصب کیے، وی وانٹ ٹو لبرٹی، ہم آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں، وی ڈیمانڈ لبرٹی. ان کو خبر نہیں ہے کہ اسلام نے جتنے عورت کو حقوق دیے کوئی مذہب سوچ بھی نہیں سکتا. اوروں نے حقوق چھینے عورت سے، اوروں نے عورت کے اوپر ظلم کیے، اور اسلام نے اس مظلوم عورت کو آسمان علم و حکمت کے اوپر سورج چاند بنا کے پیش کر دیا. اب سنیے گا چند ایک قرآن و حدیث کے احکام. سب سے پہلے اسلام خواتین کا حقیقی محافظ ہے. یہ بازین میں بٹھا لیں، خواتین کے حقوق کا محافظ یورپ نہیں ہے، عیسائی یہودی ہندو نہیں ہے، کوئی اور مذہب نہیں ہے. عورت کے حقوق کو پروٹیکشن دینے والا، تحفظ کرنے والا فقط اسلام ہے، فقط اسلام ہے. سنیے گا حضور کا بڑا پیارا ارشاد گرامی،
سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہو، فصبر علیہن، وہ ان کے اوپر صبر کرے، واطعمہن، ان کو کھانا بھی کھلائے، وسقاہن، ان کو پانی بھی پلائے، وکساہن من جدتہ، اور اپنے حسب استطاعت اپنی بچیوں کو کپڑے بھی پہنائے۔ حضور نے فرمایا کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، جو شخص جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اس نے حقیر نہیں جانا، ان کو نفرت نہیں کی، ان سے صبر کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹیوں کی نعمت دی ہے، اپنی بچیوں کو اس نے پالا پوسا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، لباس کا خیال رکھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ بچیاں اس بندے کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی، اس کی بیٹیاں اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گی، وہ درمیان میں رکاوٹ کھڑی ہو جائیں گی، اور اللہ ان 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے کی برکت سے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو صرف حقوق نہیں دیے، صرف ان زندہ درگور ہونے والی بچیوں کی شان بیان نہیں کی، بلکہ ان کے باپ کو بھی اسلام نے یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ بچیاں جن کی باپ نے صحیح تعلیم و تربیت کی ہوگی، پالا پوسا ہوگا، وہ باپ کے جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی، 2 بچیاں اس کے ساتھ تھیں، غریب، تو اس نے کہا جی مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، اور اتفاق ایسا تھا میرے پاس صرف 1 کھجور تھی۔ یہ حضور کا گھر ہے۔ آج ہم دیکھیں نا کتنی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں گھر میں، فریج کے اندر، پھر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں جی، مر رہا ہوں جی۔ ارے تمہیں پتہ ہی نہیں غربت کس کو کہتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی غریب نہیں ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ 1-2 وقت کی عزت سے روٹی دے دے وہ غریب نہیں ہوتا۔ غریب وہ ہوتا ہے کہ دن اسے 1 لقمہ بھی نہ ملے۔ حضور کے گھر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے گھر میں صرف 1 کھجور تھی۔ حضور کا گھر ہے لیکن کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، میں نے وہ کھجور اس غریب عورت کو دے دیا۔ اب دیکھیں نا 1 کھجور ہے، خود نہیں کھا رہے، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ آج ہمیں اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں دی، کوئی غریب آ جائے کہتے ہیں بابا معاف کرو، خود چکن بریانیاں کھائیں گے، کسی غریب کو دیں گے نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ کھجور اس غریب عورت کو دے دی، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، اس نے کھجور کے 2 حصے کیے، خود نہیں کھائی، دونوں بیٹیوں کو آدھی آدھی کھجور کھلا دی۔ کہتی ہے میں بڑی متاثر ہوئی، یہ خود بھی بھوکی تھی، خود بھی غریب تھی، اسے کتنا پیار ہے اپنی بچیوں سے، اس ماں نے خود کھجور نہیں کھائی، آدھی آدھی کھجور اپنی بیٹیوں کے منہ میں ڈال دی، وہ چلی گئی۔ میرے آقا تشریف لائے، میں نے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش کیا۔ حضور اتنی محبت ہوتی ہے ماں کو اپنی بچیوں کے ساتھ، وہ خود بھوکی تھی، خود نہیں کھائی، بچوں کو کھلا دی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے سنو عائشہ، منی بطولیہ بشیء من ھذ البنات کن لہ سترا من النار۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا سنو عائشہ، جو شخص ان بچیوں کے ذریعے آزمایا گیا، جس کو اللہ نے اس طرح بچیاں دی اور اس نے ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، وہ بچیاں اس ماں باپ کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ وہ بچیاں اپنی تعلیم و تربیت کرنے والے ماں باپ کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ یہ اسلام ہے جو صرف بچیوں کی شان بیان نہیں کر رہا، ان کے والدین کو بھی بخشش کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ اور سنیں حضور کا فرمان، آپ نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وسمى وضم اصابعہ۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں، اس نے اپنی بچیوں سے نفرت نہیں کی، اپنی بیٹیوں سے اس نے سلوک کیا، فرمایا وہ میرا غلام قیامت کو آئے گا، اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح جنت میں اکٹھی ہوں گے جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ حضور نے فرمایا
جس نے 2 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی، پالا پوسا، احسان کیا، وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح اکٹھا ہوگا جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ مجھے بتائیں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب نے عورت کو یہ حقوق دیے ہیں؟ بولیے جی، کسی نے نہیں دیے۔ اور سنیں، عورتوں کا احترام جو اسلام نے سکھایا کسی اور دین مذہب نے نہیں سکھایا۔ سنیے گا حدیث پاک، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری صحیح بخاری کے اندر جو سیاستہ کی سب سے اتھینٹک بک ہے اس کے اندر روایت فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے پوچھا، حضور مجھے ایک بات بتائیے، من احق الناس بحسن صحابتی، حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یہ حضور سے پوچھا گیا، پوری کائنات میں کون ایسی ہستی ہے جو میرے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ قال امک، فرمایا تیری ماں پوری کائنات میں ایسی ہستی ہے جو تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اس نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ حضور نے پھر فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں۔ تیسری بار پوچھا پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا ثم امک، تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھا ثم من، پھر کون؟ حضور نے چوتھی بار فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔ تو حضور نے 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا کہ پوری کائنات میں تیری والدہ ایسی ہستی ہے جو تیرے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر آیا ہے۔ تو اسلام کی ہاں عورت کا مقام یہ ہے، اگر عورت بیٹی کے روم میں ہے وہ بھی آپ نے سن لیا، جس نے اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کی وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر عورت ماں کے روم میں ہے پھر بھی حضور کا فرمان آپ نے سن لیا۔ حضور نے 3 دفعہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا اور چوتھی مرتبہ باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا۔ تو یہ ہے عورت کا مقام اسلام کے ہاں۔ اور سنیں، عورت کی عزت کا تحفظ جس طرح اسلام نے کیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ جس طرح عورت نے، اسلام نے عورت کی عزت، ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کیا ہے، کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ سنیے قرآن کی آیت، اللہ کریم نے فرمایا سورۃ نور آیت نمبر 23، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، بے شک جو لوگ پاک دامن انجان مومن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے اوپر دنیا آخرت میں لعنت ہوتی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، جو لوگ پاک دامن انجان مومن عورتوں پہ بدکاری کی تہمت لگائیں ان کے اوپر دنیا آخرت میں لعنت ہوگی، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اسی سورۃ نور کے اندر آیت نمبر 4 میں فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون، جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتے ان کو 80 کوڑے مارو۔ یہ قرآن پنشمنٹ بیان فرما رہا ہے، جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں زنا کی اور 4 گواہ پیش نہ کر سکیں ان تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑوں کی سزا دو، ان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی اور وہی لوگ فاسق ہوں گے۔ یہ اسلام کی ہاں عورت کے حقوق کا تحفظ ہے، یہ اسلام کی ہاں عورت کی عزت اتنی اہم ہے کہ جو پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے، قرآن کہتا ہے 4 گواہ لاؤ، اور یہ بہت مشکل ہے کہ 4 گواہ بندہ پیش کرے وہ آ کے کہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بدکاری کرتے ہوئے، یہ بہت کم ایسا ممکن ہوتا ہے۔ تو یہ ہے عورت کی عزت کا تحفظ اسلام میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک بچی کو، چھوٹی بچی تھی، اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھا اور پتھروں سے اس بچی کا سر کچل دیا۔ یہودی نے، صحابہ نے میں سے کس نے دیکھا، بچی سے پوچھا مجھے بتائیں کس نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا، زندہ تھی ابھی۔ تو اس نے جب پوچھا گیا کہ فلاں یہودی نے آپ کے ساتھ یہ
زیادتی کی؟ اس نے اشارہ کیا سر سے، ہاں اس نے کی ہے۔ حضور کے پاس جب یہ کیس پیش ہوا، حضور ایک یہودی نے ایک چھوٹی بچی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھا اور پتھروں سے اس کے سر کو کچل دیا، اور بچی نے گواہی بھی دی ہے کہ فلاں یہودی نے یہ ظلم کیا۔ فرمایا اس ظالم کو بلایا جائے، اس کو بلایا گیا۔ حضور نے فرمایا اس کا سر بھی اسی طرح 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے اس کو کچل دیا جائے۔ یہ اسلام میں عورت کے حقوق کا تحفظ ہے، یہ اسلام میں چھوٹی بچی کے حقوق کا بھی تحفظ اسی طرح ہے جس طرح مالدار کا ہوتا ہے، جس طرح بڑی خاتون کا ہوتا ہے۔ عورت کی جان کا تحفظ اسلام میں کتنا ہے جی؟ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی شخص کے ہاں بچی پیدا ہوتی، اسے بچی کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم کے مارے پریشان ہو جاتا، میرے ہاں بچی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ قوم سے چھپتا، کہتا کیا کروں، یا تو بچی کو زندہ دفن کر دوں یا پھر میں ذلت کی زندگی گزاروں۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، سورۃ نحل آیت نمبر 58-59 میں، یہ ہے زمانہ جاہلیت کی بات۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس نو مولود اس دفن شدہ بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن تو کس جرم کی سزا میں تمہیں دفن کیا گیا۔ یہ تھا اسلام سے پہلے، اور اسلام نے کہا خبردار، خود نے فرمایا جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں، فرمایا اگر 2 بیٹیاں بھی ہیں، اس نے بچیوں کو پالا پوسا، تعلیم و تربیت کی، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں اس طرح اکٹھا ہوگا۔ راوی کہتا ہے اگر میں ایک بیٹی کے بارے پوچھتا حضور تب بھی یہی فرما دیتے۔ یہ اسلام کے ہاں عورت کے حقوق کا تحفظ ہے۔ اب آخر میں جلدی سے سن لیں کہ یہ جو 8 مارچ کو لبرل قسم کی خواتین نے مطالبات پیش کیے وہ کیا تھے؟ جب بھی یہ سال کے بعد 8 مارچ کا دن آتا ہے جس میں پوری دنیا میں حقوق نسواں کے نام سے جس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی کئی لبرل سیکولر قسم کی خواتین جو عجیب و غریب قسم کے مطالبات کرتی ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ جلدی میں ہمارا وقت ہو گیا، تھوڑا سا وقت میں آپ کا لوں گا۔ پہلا مطالبہ ان سیکولر خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ جی اسلام ہمیشہ مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ حقوق دیتا ہے، یہ انجسٹس ہے، یہ ظلم ہے۔ ایک ان کی ڈیمانڈ یہ ہے، اعتراض۔ اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ اسلام نے دونوں کو حقوق دیے ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں اسلام نے عورت کو حقوق زیادہ دیے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے جو میں نے بخاری کی حدیث پاک پیش کی جس میں حضور سے پوچھا گیا پوری کائنات میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، حضور نے 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا، 4تھی دفعہ باپ کا ذکر آیا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے اس صورت میں حسن سلوک کے معاملے میں عورت کو اسلام نے زیادہ حق دیا ہے۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ اسلام نے ہر صورت میں مردوں کو ہم سے زیادہ حقوق دیے، یہ تمہارا اعتراض ہی غلط ہے۔ دوسری اس کی مثال یہ ہے حضور نے ماں کو حق زیادہ دیا جو کہ عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ یہ حضور کا فرمان باپ کے بارے نہیں ہے، جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے قرار دیا گیا۔ تو اس معاملے میں ماں کا حق اسلام نے باپ سے بھی زیادہ رکھا۔ خالہ کو اسلام نے، حضور نے فرمایا جو خالہ ہوتی ہے نا وہ ماں کی جگہ پہ ہے۔ اگر کسی کی ماں فوت ہو گئی، ایک بندہ آیا حضور میری ماں فوت ہو گئی ہے، بلکہ اس نے کہا حضور میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے بتائیں میرا گناہ اللہ کیسے معاف کرے۔ پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ حضور نہیں۔ فرمایا خالہ زندہ ہے؟ کہا حضور ہاں خالہ زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا فبرھا، اپنی خالہ سے اچھا سلوک کرو، اللہ تمہارا گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اگر ماں نہیں تو خالہ ماں کے قائم مقام ہے، تو یہ عورت کو اسلام نے مرد سے زیادہ حق دیا ہوا ہے۔ تو یہ تمہارا اعتراض غلط ہے۔ دوسرا سیکولر قسم کی خواتین کا اعتراض یہ ہے جی بیٹوں کے مقابلے میں ہاں کہتی ہیں جی کہ مرد کو زیادہ شادیوں کا اختیار ہے، عورت کو اختیار کیوں نہیں؟ دیکھیں ذرا کس قسم کے ان کا
ذہن ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مرد کے اندر خواہشات نفسانی زیادہ ہوتی ہیں بنسبت عورت کے، اس لیے اسلام نے عورت کو 4 تک شادیوں کی اجازت دی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی اس وقت اگر آپ تاریخ پڑھیں عرب کی، ایک مرد کم سے کم 10 عورتوں سے شادی کیا کرتا تھا، تو اسلام نے 10 سے کم کر کے 4 تک مرد کو مقید کر دیا ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ عام طور پہ مرد زیادہ ان کی اموات ہوتی ہیں، جنگ کے اوپر بھی، ایکسیڈنٹ کے اندر بھی، فیکٹری کارخانے میں کام کرتے ہوئے مرد زیادہ فوت ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا جائز نہ ہوتا تو زیادہ عورتیں شادی کے بغیر رہ جاتی اور بدکاری کا زیادہ اندیشہ تھا۔ یہ ہے حکمت۔ تیسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ عورت کے پاس طلاق کا حق کیوں نہیں؟ یہ سیکولر قسم کی خواتین 8 مارچ کو اس طرح کا مطالبہ کرتی ہیں، اسلام نے مرد کو دیا حق طلاق کا، عورت کو کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کم علموں، اسلام نے عورت کو بھی خلا کی صورت میں طلاق حق دیا ہوا ہے۔ اگر مرد اپنی عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہا، طلاق بھی نہیں دے رہا، عورت کے پاس حق ہے، وہ قاضی کے پاس جا کے خلا لے سکتی ہے۔ تمہارا یہ بھی اعتراض باطل ہو گیا۔ کہتی ہیں ہمیں بچوں سے آزاد کر دیا جائے، ہمیں یہ نہ کہا جائے تم بچے پیدا کرو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تم نے شادی کیوں کی تھی؟ اسلام کی یہاں شادی کا مقصد یہ ہے حضور کی امت میں اضافہ ہو، اور دوسرا مقصد یہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے جو ہمارے بڑھاپے میں سہارا بنے، اور تیسرا مقصد ہمارے فوت ہونے کے بعد نیک عورت ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے، اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ تو اگر تمہیں بچے نہیں چاہیے پھر تم جا کے بدکاریاں کرتی رہو، پھر تم نے شادی کیوں کی ہے؟ کیونکہ شادی کا مقصد ہی اولاد کو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ایک اور ان کا مطالبہ سیکولر خواتین کا یہ ہے کہ وراثت میں ہمیں مردوں سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ مرد کو 2 حصے قرآن نے دیے، عورت کو 1 حصہ۔ یہ انجسٹس ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر تم غور کرو یہ عین انصاف ہے، اسلام نے مرد کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ عائد کی ہیں۔ کمانے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے۔ کیوں بچوں کو کھلائے، بیوی کو کھلائے، رشتہ داروں کو، والدین کو، سب کو کھلائے۔ تو اگر اس لیے اسلام نے مرد کا حق زیادہ رکھا۔ تمہیں جو آدھا حصہ دیا گیا وہ تم چاہو تو خرچ کرو، چاہو تو اپنے پاس محفوظ رکھو۔ مرد کو جو پورا حصہ ملا وہ اس کے پاس محفوظ نہیں رہتا، وہ بیوی بچوں کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی انصاف ہے کہ مرد کو 2 حصے ملے۔ کہتے ہیں ہمیں پردے سے چھٹکارا ملنا چاہیے۔ یہ پردہ یہ پرانے زمانے کی باتیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بدبختو، کم علموں، پردے میں تمہاری عزت پوشیدہ ہے، پردے میں تمہاری عزت کا تحفظ ہے۔ آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں، اگر 2 بہنیں بھی ہوں سگی، دونوں حسین و جمیل ہوں، اور دونوں باہر نکلے کسی کام سے، ایک شرعی پردہ کر کے جائے، پورا برقع پہن کے جائے، دوسری جناب تنگ قسم کے لباس، اریاں کنڈیشن میں باہر جائے، مجھے بتائیں کس کو لوگ بری نگاہ سے دیکھیں گے؟ بے پردہ جانے والی کو یا با پردہ جانے والی کو؟ بتائیں، بے پردہ کو۔ آج جتنے ریپ کے کیسز ہوتے ہیں وہ انہی خواتین کے ساتھ بالعموم ہوتے ہیں جو فحاشی اور یانی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ با پردہ خاتون کو کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھتا، تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اور آخری بات کہتی ہیں عورت کی گواہی مرد کے برابر ہونی چاہیے۔ اس کا آسان سا جواب ہے اللہ نے فطرتی طور پہ مرد کو زیادہ عقل مند بنایا ہے، اس کا ذہن بھی زیادہ، حافظہ بھی زیادہ، عورت کا ذہن بھی کم، عقل بھی کم۔ اور قرآن نے کہا کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ایک عورت نے کوئی واقعہ دیکھا وہ بھول جائے تو قرآن کہتے دوسری اس کو یاد دلا دے۔ تو پتہ چلا عورت بھول بھی سکتی ہے، لیکن مرد کی قوت حافظہ عورت سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے 1 مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ